الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. درس قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الانعام کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہمیں انشاءاللہ آیت نمبر 84 سے مطالعہ کرنا ہے. جو مضمون چلا آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورۃ الانعام جو ہے وہ سب سے طویل مکی سورت ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، اور جیسے ایک مرتب اور مربوط خطبے کی حیثیت رکھتی ہے. اور ایک روایت کے مطابق یعنی یہ چند آیات کو چھوڑ کر یہ یک بارگی نازل ہوئی، یعنی ون پیس نازل ہوئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا نازل ہونے والا سب سے بڑا سیگمنٹ ہے یا سب سے بڑا ٹکڑا ہے. جو آیات ہم نے اس سے پہلے ابھی پڑھی تھیں اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک اتھارٹیٹیو شخصیت ہیں، ایک حجت رکھتی ہیں قرآن مجید کے تمام مخاطبین کے لیے. قرآن مجید کے مخاطبین جو بالکل سب سے پہلے ہیں، جو بالکل متعین ہیں، وہ تو امیین ہیں، بنی اسماعیل ہیں. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. سیدنا ابراہیم کے صاحبزادے ہیں سیدنا اسماعیل، اور ان کی نسل میں ہیں مشرکین مکہ اور حجاز کے جو مشرکین تھے عرب کے. اسی طریقے سے جو دوسرے مخاطبین ہیں وہ آخرین ہیں، جو جن میں اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں. وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد اعلیٰ مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں. وہ سیدنا اسحاق کی اولاد ہیں، سیدنا اسحاق کے صاحبزادے سیدنا یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا. اور سیدنا یعقوب کے 12 بیٹے، جن میں سے ایک سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر ان کی جو آگے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو ایک جیسے مجمع علیہ شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی. اسی لیے قرآن مجید جگہ جگہ اپنے مخاطبین کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش کرتا ہے. اور بلکہ ہم سورہ مجادلہ میں پڑھتے بھی ہیں نا کہ کہا گیا ہے کہ بھئی تمہارے لیے اسوہ ہے، یا سورہ ممتحنہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. جیسے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ بہترین نمونہ، اسی طریقے سے کہا کہ تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہترین نمونہ. اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے بارے میں یہ دو باتیں ہر جگہ کہی جاتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ حنیف تھے، حنیفم مسلمہ، وہ یکسو تھے اور فرما بردار تھے. یعنی یہ ایجابی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، وہ یکسو تھے. اور سلبی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ بالکل بھی مشرکین میں سے نہیں تھے. وہ تو موحد کامل تھے، اور جیسے توحید کے سر خیل تھے، موحدین کے سردار تھے. تو اب قرآن مجید نے وہ پورا ان کا طریقہ بتایا استدلال کا، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے زمانے میں ان کی قوم جن جن آلہہ کو پوجتی تھی، کس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بالکل ڈسکریڈٹ کر دیا، بالکل دو ٹکے کا کر دیا. اور یعنی ستاروں کے بارے میں کہا، پھر چاند کے بارے میں کہا، اور پھر سورج کے بارے میں کہا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے، اور میں تو مشرکین میں سے نہیں ہوں. اور پھر قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ یہ کوئی ارتقاء نہیں تھا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بائی ہٹ اینڈ ٹرائل، بائی پروسیس آف ایلیمینیشن، ایک ایک کر کے تمام بتوں سے
درگزر کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک اللہ تک پہنچے ہیں، بلکہ یہ ان کا طریق استدلال تھا، یہ ان کا جو ہے طریق حجت تھا۔ وہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی، یہ آیت نمبر 83 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ ہماری کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابل میں عطا کی تھی۔ اب اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان سے آگے جو ایک سلسلۃ الذہب ہے انبیاء اور رسول کا، تو یہ جو اب پیغمبر تمہارے سامنے آئے ہیں یہ کوئی اچھوتا فینومینن نہیں ہے، اور یہ جو میزان اللہ کی زمین پہ لگی ہے اور یہ جو ایک اتمام حجت کا سارا معاملہ ہونے جا رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بارہا ہو چکا۔ اب وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے سیدنا ابراہیم، ان سے پہلے سیدنا نوح، ان کو اللہ نے برگزیدہ کیا، ان میں سے پیغمبر اٹھائے۔ تو قرآن مجید خود کہتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، کہ بھائی میں کوئی نیا نویلا، کوئی اچھوتا پیغمبر تو نہیں ہوں، اس سے پہلے ایک پورا سلسلہ ہے انبیاء اور رسل کا۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب، اور ہم نے ان کو عطا کیا، کن کو؟ ابراہیم کو، اسحاق اور یعقوب، یعنی اسحاق جیسا بیٹا ہم نے عطا کیا اور یعقوب جیسا پوتا ہم نے اس سے ان کو نوازا۔ کُلًّا ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے ان کو راہیاب کیا، بلکہ آگے ہم پڑھیں گے ان کو گویا برگزیدہ کیا، ان کا اجتباء اللہ نے کیا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت دی، ان کی رہنمائی کی اور ان کو راہیاب کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ابتداءً جو ہے وہ مہدی ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر وہ ہادی بنتا ہے۔ مہدی کا مطلب ہے جس کو ہدایت دی گئی، تو ہم نے کلن ہدینا، اور پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کو پھر ہادی بنا دیا کہ پھر وہ صراط مستقیم کی طرف، توحید کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو کہا اس سے پہلے ہم نے نوح کی کو ہدایت دی، ان کو راہیاب کیا، ان کی رہنمائی کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَہارون، اور ان کی اولاد میں سے سیدنا نوح کی اور پھر سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے کن لوگوں کو مبعوث کیا؟ داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ اور ہارون کو۔ اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو بنی اسرائیل اپنے جلیل القدر پیغمبروں کی حیثیت سے پہچانتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری بات ہے ان کے سر خیل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات سے نوازا اور پھر وہی شریعت جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اور داؤد و سلیمان یہ گویا وہ ان کا گولڈن ایج ہے، گولڈن پیریڈ ہے، جس کو وہ یاد کرتے تھے، آج تک بھی یاد کرتے ہیں، اور آج تک بھی ان کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹیمپل آف سولومن جو ہے اس کو وہ دوبارہ سے انسٹال کریں، بنائیں، وہاں پہ تخت داؤد کو جو ہے وہ بچھائیں، اور وہاں پر آ کر ان کا جو مسایہ ہے وہ آ کر دنیا کو گورن کرے۔ تو سیدنا ایوب کا بھی یہ خاص تذکرہ ہے، بک آف جوب جس کو کہا جاتا ہے، سفر ایوب جو ہے وہ موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، عہد قدیم میں، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو جیسے اللہ کے صبر اور شکر کا جیسے ایک نمونے کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا۔ تو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ محسن کون ہوتا ہے؟ خوب کار، احسان کی روش اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حسن پیدا کرنے والا۔ تو کہا کہ ان لوگوں نے چونکہ ہماری بندگی کی، ہماری ہدایت کو قبول کیا، تو ہم نے ان کو نوازا، ہم نے ان کو برگزیدہ کیا، ہم نے ان کو پیغمبر بنایا۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور اسی طریقے سے سیدنا زکریا ہیں، سیدنا یحییٰ ہیں، جن کو ان کی جو خاص طور پہ عیسائیوں کی روایت میں جو ہے وہ جان کہا جاتا ہے، جان دا بیپٹسٹ، اور روایت ان کے ہاں یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو بپتسمہ دیا تھا وہ سیدنا یحییٰ نے دیا تھا۔
وعیسیٰ و الیاس، اور سیدنا مسیح علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے خاتم تھے، بنی اسرائیل کا جو سلسلۃ الذہب تھا انبیاء اور رسول کا، اس کی آخری کڑی، اس کے آخری نبی اور رسول کون تھے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و الیاس۔ الیاس جو ہے مطلب مختلف انبیاء کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ تھے، تو جیسے ایک رائے یہ ہے کہ ایلیا نام کے جو پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، شاید وہ سیدنا الیاس ہیں، اور جن کے بارے میں کہا نا کہ ورفعناہ، نہیں وہ تو سیدنا ادریس ہیں جن کے بارے میں کہا نا کہ ورفعناہ مکانا علیہ، کل من الصالحین، یہ سب جو تھے یہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اب پہلے کہا کہ یہ محسنین میں سے تھے، اب کہا کہ یہ صالحین میں سے تھے۔ تو اس میں ایک تو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ برگزیدہ بندے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندے ہی تھے، ٹھیک ہے، چاہے سیدنا نوح ہوں، سیدنا ابراہیم ہوں، سیدنا موسیٰ ہوں، سیدنا مسیح ہوں، سیدنا عزیر ہوں، یہ بندے تھے، صالحین تھے، اور ان کا سب سے بڑا شرف جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہونا تھا، یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو انسانیت یا بندگی سے جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹ کبھی شو نہیں کیا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو نہ سیدنا عزیر علیہ السلام الوہیت میں شریک ہیں، نہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہے وہ الوہیت میں شریک ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ صالحیت کتنا بڑا وصف ہے، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب نیک آدمی ہیں، تو جیسے نیک آدمی ہونا ہمارے ہاں جیسے کوئی بہت بڑی جیسے ایٹریبیوٹ نہیں سمجھا جاتا، یا بہت بڑا کوئی ٹریبیوٹ نہیں ہے کسی کو آپ کہیں یہ بڑا نیک آدمی، تو ہمارے ہاں بہت اونچی اونچی باتیں، یہ علامہ ہیں، اور جناب یہ جناب کتب ہیں اور ابدال ہیں اور غوث ہیں اور بہت ہی اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو نہیں، مطلب صالحین، صالحیت گویا سب سے بڑا شرف ہے، محسنین ہونا، صالحین ہونا، یہ اللہ کے پیغمبروں کا تعارف ہے، تو اس سے اس کا مطلب ہے اس سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بندے ہیں اور برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، احسان کرنے والے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسی طریقے سے اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ سیدنا اسماعیل جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ مشرکین عرب کے ظاہری بات ہے کہ جد اعلیٰ ہیں، اور وہ سب مانتے تھے کہ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں۔ سیدنا یسع یہ کون ہے؟ مطلب مختلف آراء ہیں ان کے بارے میں، یعنی اس نام سے ملتے جلتے دو پیغمبروں کا تذکرہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل میں ملتا ہے، ایک سیدنا یشع کے نام سے ہیں جو 13 قبل مسیح میں مبعوث ہوئے، اور ایک سیدنا یسیع ہیں، یسیع بک بھی ہے موجود ہے جو تقریباً 620 قبل مسیح میں، تو جیسے ان میں سے کوئی ہیں، ان کی زیادہ تفصیل قرآن مجید میں بھی نہیں آئی۔ وَيُونُسَ وَلُوطَ، تو سیدنا یونس علیہ السلام ان کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے، مچھلی والے جن کو ذُنُّون جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور سیدنا لوط علیہ السلام ان کا تذکرہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، اور سمود اور عمورہ کی جو بستیاں، سدوم اور عمورہ کی جو بستیاں تھیں جن کی طرف یہ مبعوث ہوئے، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو کہا کہ ان سب کو ہم نے برگزیدہ کیا، ان سب کو ہم نے نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کو تمام جہان والوں پہ ہم نے جیسے منتخب کر لیا، اور یعنی ایک تو انبیاء کو چنا نا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جماعتوں کو، گروہوں کو، نسلوں کو بھی چنا، جیسے بنی اسرائیل ہے نا، تو بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ پر یہ آیت آئی ہے نا کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اور بنی اسرائیل کا شرف یہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید نے بھی کہا کہ ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے ان کی طرف اپنے پیامبر بھیجے پے در پے، ایک کے بعد ایک، کنزیکٹو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے معاملات کی زمام کار، ان کی سیاست، ان کی سیادت و قیادت ان کے پیغمبروں کے ہاتھ میں تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کی جگہ لینے کے لیے ایک اور نبی آ جاتا، اس کا خلیفہ بنتا۔
تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء کو چنا، ان کو برگزیدگی عطا کی، ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ ومن آبائہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ برگزیدگی اللہ تعالیٰ کا جو چناؤ ہے، انتخاب ہے، اس کا سبب محض کوئی کسی نسل میں پیدا ہونا نہیں ہے اور کسی خاص کی اولاد ہونا نہیں ہے، بلکہ وہی صالحیت اور احسان ہے۔ یعنی یہ تمام لوگ کون تھے؟ یہ محسنین تھے، اور یہ تمام لوگ کیا تھے؟ یہ صالحین تھے۔ تو اگر اب بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مرتبہ عطا کرے دنیا و آخرت میں، تو اس کی راہ یہی ہے کہ ان پیغمبروں کے اسوے کو سامنے رکھیں اور صالحیت اور احسان کا رویہ اختیار کریں۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی گویا ہم نے منتخب کیا۔ وجتبیناہم، ہم نے ان سب کو جو ہے وہ منتخب کیا، برگزیدہ کیا۔ وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کو ہم نے راہ راست تک پہنچا دیا۔ یعنی ان سب کو کا انتخاب ہم نے کیا، اور وہی بات کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے۔ یعنی یہ جو ایک مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے نا کہ بھئی کیوں نہیں جو ہے وہ یہ جو دو قریہ ہیں، دو بستیاں ہیں، قریتین عظیم، ان دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے چودھری، کسی مالدار، کسی سربراہوردہ آدمی پر کیوں نہیں وحی نازل ہوئی؟ تو کہا کہ یہ تمہارا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا اجتباء ہے۔ تو کہا کہ وجتبین، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل یہ خیال کرتے تھے کہ ابھی تک اتنی طویل جو ہے صدیاں ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا نبوت و رسالت کے لیے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا شرف جو ہے ختم نبوت، اس کا شرف جو ہے وہ ہم سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دیا جائے؟ تو کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ کی چوائس ہے، اور اللہ نے ان سب کو جو ہے وہ راہیاب کیا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ اور صراط مستقیم کا ایک عنوان کیا ہے؟ وہ توحید کی راہ ہے، وہ توحید کی راہ۔ تو مشرکین مکہ ان سے بھی کہا جا رہا ہے اور اہل کتاب سے بھی کہا جا رہا ہے، ان دونوں کے ہاں مطلب مشرکین کے ہاں تو شرک کے جلی بالکل واضح ہو گیا، کھلا کھلا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی ایک خاص طرح کا نظریاتی شرک جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہیاب کرتا ہے، راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، ہدایت و ضلالت کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہدی من یشاء، یضل من یشاء و یہدی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کی گمراہی پر جو ہے وہ مہر ثبت کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کی گمراہی پر مہر لگا دیتا ہے، اس کا بھی ایک قانون ہے۔ یعنی جو ہدایت کی جویا ہوتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جو بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی کفر اور شرک اور عناد اور جحود پر ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو کہتے ہیں پھر ہم ان کو جو ہے وہ اس تنگ راہ پر ہی سہج سہج چلا دیتے ہیں، اسی پہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ پھر جہاں تک وہ جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں ہم اسی طرف ان کو پھیر دیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا ہے۔ تو کہا یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور سارے اللہ کے بندے ہی ہیں، اب مانے یا نہ مانے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی یہ کہے کہ بھئی میں تو جو ہوں وہ آلہہ کا بندہ ہوں، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو میرا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، جیسے جہالت ہمارے ہاں الحاد کے نام سے پھیل رہی ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو کہا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو راہیاب کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کہا کہ اگر یہ جو انبیاء اور رسل ہیں جن کا تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے، اگر یہ بھی شرک کرنے لگتے، تو کہا کہ جو کچھ پھر وہ کرتے رہے ہیں وہ سب اکارت ہو جاتا۔ اب یہ بہت سخت بات ہے
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس سے بڑے بڑے، اس سے کمتر جس کو چاہیں گے اپنی قانون، اپنی حکمت کے تحت جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ تو شرک جو ہے وہ اللہ سے غداری ہے، اللہ سے بدعہدی ہے، اور وہ گویا اپنی فطرت کے خلاف جانا ہے۔ جیسے شیطان نے کہا نا کہ بھئی میں اور یہ سب کیا کر لوں گا، اور کہا کہ تم یہ سب کر لو، اور کہا نا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے اور مطلب بھی ہیں، کاسمیٹک سرجری بھی ہے، کلوننگ بھی ہے، ہیومن جین ایڈیٹنگ بھی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر، جس خلقت پر انسان کو تخلیق کیا تھا وہ توحید ہے، تو گویا وہ اسی کو بدل دیں گے۔ یعنی انسان یعنی شیطان اور اس کے چیلے چانٹے یعنی توحید سے پرورٹ کر کے ان کو شرک پر لے آئیں گے۔ تو کہا کہ شرک ایک ایسا ناقابل معافی جرم ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ پیغمبر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، شریک ٹھہرانے لگے۔ بس ایک ایسے ایک استبعاد کے انداز میں بتائی ہے کہ اللہ کا قانون بے لاگ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف بھی ہے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شریک کر دیا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان کو تثلیث کا حصہ بنا دیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور یہود کے ایک گروہ نے بھی یہی کیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر نے یہ کہا کہ یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ تو ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ ولو اشرکو، یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ محسنین ہیں، ہم نے ان کو چنا، ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھی راہ کی طرف، کہیں اگر یہ بھی شرک میں ملوث ہو گئے تو ان کے سارے حسنات ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن مجید مشرکین کے بارے میں کہتا ہے نا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو انہوں نے بظاہر دکھاوے کے نیکی کے دان پن کے کام کیے ہوں گے، ہم اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو بالکل اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، دھول بنا دیں گے۔ اور یہاں تو انبیاء کے بارے میں اور کئی انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا، سورہ زمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی مبادا کہیں اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال اکادت جائیں گے، آپ کی بھی تمام حسنات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ ہوا ہے، نوح ہیں اور ابراہیم ہیں اور داؤد ہیں اور سلیمان ہیں اور یسع ہیں اور ایوب ہیں اور یوسف ہیں اور موسیٰ اور ہارون ہیں اور مسیح ہیں۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، آتیناہم الکتاب والحکم، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی، والنبوۃ، اور ہم نے ان کو نبوت عطا کی۔ تو اب یہ تین باتیں فرمائی کہ ہم نے کتابیں عطا کی، بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے کتابوں سے مشرف کیا، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو نہیں کیا۔ یعنی نبی بننے کے لیے بس اصل شرط کیا ہے، اللہ مخاطبت کرے، وہی اس پر بھیجے اور اس کو اپوائنٹ کر دے تو بس وہ نبی ہے۔ لیکن پورا ایک تفصیلی ہدایت نامہ، پوری شریعت وہ کسی پر آئی ہے کسی پر نہیں آئی، کتاب نئی کتاب کسی پر آئی ہے کسی پر نہیں آئی۔ تو کہا کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی، نوشتے عطا کی، والحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ تو حکم کہتے ہیں مطلب صحیح فہم اور معاملے کو فیصل کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے نا حکمت کے بارے میں کہ اصابت الحق بالقول والفعل، کہ حکمت کہتے ہیں کہ قول اور فعل کے ذریعے حق کو پا لینا، اور اسی لیے حکمت کی دو شکلیں بیان کی جاتی ہیں، ایک حکمت علمی ہے جس کو حکمت نظری بھی کہتے ہیں، اور ایک حکمت عملی ہے، کہ یہ دونوں ہی چیزیں ہم نے ان کو عطا کی۔ والنبوہ، اور ہم نے ان کو نبوت عطا کی، یعنی نبوت ایک بیس ہے، نبوت کے ساتھ کچھ لوگوں کو کتاب دی، کچھ کو نہیں دی، اور پھر سب کو معاملہ فہمی دی، حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اس کو چاہتا ہے اللہ حکمت جو ہے وہ عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو بھی حکمت عطا کی گئی اس کو تو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ،
اب جیسے جو قرآن مجید کے مخاطبین ہیں ان سے براہ راست جیسے گفتگو ہو رہی ہے، کہا کہ اگر یہ لوگ بہا اس کا انکار کرتے ہیں، اس نبوت کا، اس حکمت کا، اس قرآن کا، اس تذکرہ کا جو ان پر نازل ہوا ہے، ہاؤلاء یہ لوگ جو ہیں مشرکین عرب، اگر وہ اس کا انکار کر دیں گے، فقد وکلنا بہ قوما، تو ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں لیسو بہا بکافرین، جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ اب یہ گویا مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے اور قرآن مجید کے مخاطبین سے کہا جا رہا ہے اور بہتی دنیا تک کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کریں گے، اس قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ پیغمبر کہ جو سیدنا ابراہیم کی روایت میں ہے، وہ پیغمبر کے یہود و نصارہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس قرآن کو، اس پیغمبر کو، اس پیغام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہ ناشکری کریں گے، اگر یہ ناقدری کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کچھ ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ تو اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ اللہ نے اٹھائے کہ یہود و نصارہ میں سے بھی آگے ان کا تذکرہ آئے گا کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور بنی اسرائیل میں سے بھی، مشرکین مکہ میں سے بھی ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اس کو قبول کیا۔ اور گویا یہاں پر صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ مکے کے سردار اور بڑے بڑے چودھری اگر بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ابو بکر کو، عثمان کو، علی کو اور عمر کو، اور پھر بلال کو، اور پھر جو ہے وہ سلمان فارسی کو اور صہیب رومی کو، اور ان تمام لوگوں کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ نے تو اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس کا نور جو ہے وہ مکمل نہ ہو، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اللہ تو اپنے نور کا اتمام کر رہے گا، اللہ تو اپنے نبی کو غالب کر کے رہے گا۔ اب یہ ان لوگوں کا نصیبہ ہے کہ یہ کس طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جو ہے وہ ان لوگوں میں شریک ہوتے ہیں جو حزب اللہ ہے، جو فلاح پائیں گے اور جو غلبہ بھی پائیں گے، یا یہ حزب الشیطان کا حصہ بنتے ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے اور جو مغلوب ہو کر رہیں گے، ذلیل ہو کر رہیں گے، رسوا ہو کر رہیں گے۔ اولئک فی الاذلین، کہا کہ یہ لوگ بالکل نچلوں میں سب سے نیچے بن جائیں گے۔ اور کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، بالکل قانون ہے اللہ کا اٹل کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ تو ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی انہیں کس طرف کھڑا ہونا۔ اور جو سورہ محمد جو مدنی سورت ہے اس کے آخر میں فرمایا نا کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہا کہ اگر یہ روگردانی کریں گے، اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے، تو ہم جو ہے کسی اور قوم سے ان کو بدل دیں گے اور پھر وہ ان جیسے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے انبیاء اور رسل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی۔ فبہداہ مقتدہ، تو اے نبی اور جیسے پیغمبر اور پیغمبر کے جو پیروکار ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو، یعنی پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو اولو العزم من الرسل ہیں، آپ ان کو اپنا اسوہ بنائیں، آپ جو ہے ان کی پیروی کریں۔ اور خاص طور پر چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکے میں ہر طرح کی تعذیب اور ہر طرح کا ٹھٹھا اور تمسخر کیا جا رہا تھا، اور پیغمبر کا دل بھی اس سے گھٹتا تھا۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے دل بھجتا ہے۔ اور پیچھے پڑھا ان کان کبر علیک اعراضهم، اور اگر آپ پر ان کا اعراض بہت بھاری ہے فإن استطاعت، آگے وہ آیت ہم نے پڑھی تھی۔ تو کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بھئی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ہی زحمتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، بہت مشقتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن بہرحال آپ کے لیے اسوہ یہی ہے سیدنا ابراہیم اور ان کے آگے جو پیروکار ہیں، تو آپ انہی کے رستے میں چلیں، انہی کی اقتداء کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو کہا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ میں تم سے
اس پر ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس دعوت پر، اس پیغام پر، اس قرآن کے پہنچانے پر، اس ابلاغ رسالت پر میں تم سے کسی معاوضے کا اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یعنی یہ تھوڑی ہے کہ بھئی تم کیوں جو ہے بدک رہے ہو، تم پر کیا کوئی چٹی پڑ گئی ہے، کیا تم پر کوئی جرمانہ عائد ہو گیا ہے، کیا تم زیر بار ہو گئے ہو اس دعوت سے؟ تو کہا کہ نہیں، کل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اس دعوت پر تم سے کسی اجر کا، کسی معاوضے کا جو ہے وہ طالب نہیں ہوں۔ اور جیسے کہ پیغمبر یہی کہتے تھے، سیدنا مسیح علیہ السلام کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے دعوت کے لیے تو کہتے تھے کہ جاؤ جا کر اللہ کے دین کی دعوت دو، اور دیکھو تم نے مفت پایا ہے، مفت ہی بانٹنا، مفت ہی تقسیم کرنا، یعنی اس کو جو ہے وہ دنیا طلبی کا ذریعہ نہ بنانا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ بھائی قرآن پڑھا کرو، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرو، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ہی اجر طلب کیا کرو، کیونکہ اب ایک اگلے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے، لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور اس پر لوگوں سے معاوضہ طلب کریں گے، یسأل الناس، اور لوگوں سے سوال کریں گے۔ تو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی بھی کہہ دیجئے میں تم سے اس دعوت پر کوئی کسی افزانے کا، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے، جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ بھائی یہ قرآن کوئی اجنبی پیغام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس فطرت پہ خلق کیا ہے وہ قرآن مجید اسی پیغام کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ عہد الست تم سے لیا گیا، تم سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اب اس دنیا میں آ کر اور نفس کی آلائشوں کی وجہ سے جو ہے وہ تم بھول گئے، تو اسی لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یہ الذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ان ھذہ تذکرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے۔ تو ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عقل و فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانیاں رکھ دی ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ قرآن کچھ بھی نہیں کرتا، بس گویا ایک ریکلیکشن ہے، یہ تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے، یہ تمہیں تمہاری جو تمہارے شعور کی سطحوں پر جو کہیں پردے پڑ گئے ہیں، دبیس پردے، تو اس کے نیچے جو یہ پیغام تھا اس کو اجاگر کر دیتا ہے، اس کو ریفریش کر دیتا ہے، اس کو بالکل تمہارے سامنے بالکل اجاگر کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تاریخ کی بھی یاد دہانی ہے، یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ والا جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ جو میزان لگ گئی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں لگی۔ آپ دیکھیں نا، سیدنا نوح سے تذکرہ شروع ہوتا ہے، سیدنا نوح ہے، ہود ہیں، صالح ہیں، شعیب ہیں، ابراہیم ہیں، لوط ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے معاملات آتے ہیں، سیدنا موسیٰ کا قصہ ہے، کہ یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ اور ٹھیک ہے کہ مشرکین کے ہاں بہت فصل بڑھ گیا، فترت کا زمانہ بہت لمبا ہے، لیکن بہرحال تمہارے ہاں بھی ٹریسز تو موجود ہیں نا ملت ابراہیمی کے۔ مشرکین مکہ سارے ریچولز کیا کرتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، منت، اللہ کے تعلق سے ہر عبادت موجود تھی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں تھی کہ جہاں پر وحی کی بالکل ٹریسز ختم ہو جائے۔ ہاں، انہوں نے ان میں سے ہر چیز میں آلودگیاں شامل کر دی تھی، ہر چیز کے اندر بدعتوں کو داخل کر دیا تھا۔ تو پیغمبر نے آ کر ان تمام بدعتوں کو ہٹا کر وہ جو دین حنیف تھا سیدنا ابراہیم کا، اس کو بالکل نکھار کے سامنے رکھ دیا۔ تو حج بھی کرتے تھے لوگ، عمرہ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے، لیکن ان سب کے اندر شرک کی آمیزش تھی اور بدعتیں جو ہیں وہ جاری کر دی تھی۔ تو کہا، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل پر تو واضح تھی بات، تو ان کے دلائل دیے گئے تعریف سے۔ تو یہ یاد دہانی انفس کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ یاد دہانی جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے بھی ہے، اور پھر آفاق کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں پھیلی ہیں، اس کے ذریعے بھی قرآن مجید اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور ان کافر لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالو، جب انہوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔
قرآن مجید کے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کسی پیغمبر کو برگزیدہ کیا جاتا ہے اور پیغمبر اپنی قوم کے سامنے توحید کی اور حق کی دعوت دیتا ہے تو اس کے مخاطبین یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی وحی وغیرہ ان پر نہیں آئی اور یہ کوئی اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، اور بس یہ تو چودھری بننا چاہتے ہیں، ہمارے جیسے گوشت پوشت کے انسان ہیں، اور یہ خود سے انہوں نے بنا لیا ہے، یہ تباہ ذات کلام ہے، اور بظاہر تو یہ باتیں کرتے ہیں خدا رسیدگی کی اور آخرت کی یاد دہانی کی اور نیکی اور تقویٰ کی، اصل میں ان کے کچھ الٹیریئر موٹیوز ہیں، اور یہ تو چودھری بننا چاہتے ہیں، یہ بڑا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلبہ چاہتے ہیں۔ تو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کسی انسان پر نازل نہیں کیا۔ کل، اے نبی ان سے کہیے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے۔ یعنی پھر اگر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کبھی بھی کچھ نہیں نازل کیا، تو بھئی ایک پوری لمبی روایت موجود ہے، تمہارے ارد گرد یہود و نصارہ موجود ہے نا، اور یہود و نصارہ تمہیں پمپ بھی کرتے رہتے ہیں، یہود و نصارہ تمہیں فیڈ بھی کرتے ہیں طرح طرح سے، بھئی یہ سوال کرو، وہ سوال کرو، فلاں کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، یہ پوچھو روح کیا ہے، یہ پوچھو کہ وہ فاتح کون ہے جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، ذوالقرنین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس سے پہلے کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، اور جو ایک بڑی شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، وہ شریعت موسوی تھی۔ تو کہا کہ ان سے پوچھئے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ نوراً وہدی للناس، وہ کتاب کہ جو سراپا نور تھی اور جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، وہ کس نے اتاری؟ جیسے قرآن مجید جو ہے وہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اور منیر، اور پھر یہاں پر کہا کہ قرآن مجید تورات کو کہتا ہے کہ فیہا ہدی و نور، کہ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ تو کہا کہ اس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی تمام انسانوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، اب چونکہ باتیں تو اشکالات ظاہر کر رہے ہیں مشرکین، لیکن ان کو فیڈ کر رہے ہیں یہود۔ اب جیسے براہ راست ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ یہ جو تم شرارتیں کر رہے ہو، ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اور طرح طرح کے جو ہے سوالات اور اشغلے جو ہے وہ اٹھا رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ بھائی کس نے وہ کتاب نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر جو نور تھی اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت تھی؟ تجعلونہ قراطیس، اب جیسے ان پر جیسے براہ راست اٹیک ہے کہ جس کو تم نے ورق ورق کر دیا ہے، جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کا کچھ حصہ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سا حصہ تم چھپا لیتے ہو۔ اب گویا ان پہ نقد بھی ہو گئی ہے کہ تم نے تو اپنی کتاب کا یہ حشر کیا ہے۔ قرآن مجید آگے کہتا ہے نا کہ الذین جعلوا القرآن عضین، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب یعنی اپنا قرآن، ان کا قرآن کیا تھا؟ تورات، اس کو انہوں نے بوٹی بوٹی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی ون پیس نہیں رکھا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ما بین الدفتین من اول ہی الی آخری ہی ایک مرتب کلام ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی مطلب بچوں کو پڑھانے کے لیے اور معاملات کے لیے پارے الگ الگ چھپتے ہیں، لیکن بہرحال اصل میں تو پورا قرآن ہی چھپتا ہے نا، یعنی جتنا مکمل کامل قرآن پڑھا جاتا ہے اور گھروں میں ہے، پارے تو اتنے نہیں ہوتے، عام طور پہ 30واں پارا ہوتا ہے گھروں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو لیکن انہوں نے تو اپنی کتاب کو جو ہے پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جیسے لوگوں تک رسائی نہیں تھی نا، پورے کلام کی رسائی نہیں تھی، اب ان کے پاس یہ موقع تھا، جتنا حصہ چاہتے تھے جو ان کے مفاد میں ہوتا تھا وہ اجاگر کر دیتے تھے، اور جو حصہ ان کے مفادات پہ ضرب لگانے والا ہوتا تھا اس کو چھپا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ تم نے تو یہ کیا ہے کہ اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کو جو ہے بالکل جو ہے جز جز کر دیا، اور کچھ حصہ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سا حصہ تم چھپا لیتے ہو۔ اب گویا یہ جو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس کو فالسیفائی کیا، تاریخ سے استدلال کیا،
کہ تم جو ہے جن کو اپنا یعنی پیغمبر کے مقابلے میں مشرکین مکہ اہل کتاب کے ساتھی بن گئے، ان سے الائنس کر لیا، تو کہا اہل کتاب سے تمہارا الائنس ہے، ذرا پوچھو نا ان سے کہ وہ یہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، وہ تو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ تو شریعت کی اور تورات کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان پہ تنقید بھی کر دی کہ تم نے کیا کیا ہے کہ اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بس اس میں انتخاب کر لیتے ہو، جو چیز تمہارے وعدے کی ہے، تمہارے مفاد کی ہے، اس کو پھیلاتے ہو، عام کرتے ہو، اور جو چیزیں جس میں تمہارے لیے زحمت ہے اور جس میں تم پر نقد ہے اس کو تم چھپا لیتے ہو۔ تو آج بس انشاءاللہ یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد اگلی مرتبہ ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اب جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ ذرا سن لیتے ہیں۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو راہیاب کیا، راہ راست پر لائے، اور ان کی اولاد کو جو ہے ہدایت دی، ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو، محسنین کو، اور اسی طریقے سے زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو اور الیاس کو ہم نے ہدایت دی، اور یہ سب کے سب بھی نیکوکار تھے، نیک لوگ تھے، اور ہم نے راہیاب کیا اسماعیل کو، یسع کو، یونس کو اور لوط کو، اور ان تمام لوگوں کو ہم نے تمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا، فضیلت دی، اور کہا کہ ان کے باپ دادوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے بھائی بندوں میں ہم نے اجتبا کیا، ہم نے ان کو منتخب کیا، اور ہم نے ان کو براہ راست رہنمائی ہم نے ان کی سیدھی راہ کی طرف۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہیاب کرتا ہے، اور مبادا یہ انبیاء بھی اگر کہیں شرک میں ملوث ہوں تو جو کچھ ان کے نیک اعمال ہیں یہ سب اکارت جائیں گے، اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب سے اور حکمت سے اور نبوت سے سرفراز کیا، اور کہا کہ اگر یہ لوگ اس کلام کا، اس نبوت کا، اس دعوت کا انکار کریں گے تو ہم نے ایک ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں، اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو اے نبی آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں، اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت۔ اور ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر، کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے، جس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی تمام انسانوں کے لیے، جس کو تم نے ورق ورق کر دیا ہے، اور اس کو ایک حصہ تم ظاہر کرتے ہو اور ایک بڑے حصے کو چھپا لیتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔